سلسلہ چل رہا ہے اور یہ ہماری تیسری کڑی ہے، تیسرا درس ہے۔ اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم جو کتاب ان دروس میں پڑھنے والے ہیں عقیدے سے متعلق ایک بنیادی اور اہم ترین کتاب ہے، اور انشاءاللہ اللہ رب العالمین سے امید ہے، دعا بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب میں سے ہر کسی کو اس بات کی توفیق دے کہ اس کتاب کے اختتام تک ہم سب کو یہاں پر باقی رکھے، آمین۔ معزز سامعین کرام، گزشتہ درس میں ہماری جو گفتگو ختم ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ اس کتاب کے آغاز میں الاصول الثلاثہ، یہ جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، جو 3 اصول ہیں، اور حقیقت میں اس کا موضوع بتایا گیا کہ قبر کے اندر جو 3 سوالات کیے جانے والے ہیں ان تینوں سوالات سے اس کا تعلق۔ اس کتاب کا آغاز کرنے سے پہلے، ان اصول پر گفتگو کرنے سے پہلے، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے چند نصیحتیں ہمارے سامنے کی۔ اس کتاب کے اندر، آپ کے پاس کتاب موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر کہ چند نصیحتیں اس کے اندر کی، اور ان نصیحتوں کو یہاں پر کتاب کے اندر 4 چیزوں میں تقسیم کیا گیا، یعنی کہ 4 نصیحتیں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے کی، اور بتایا کہ 4 ایسے مسائل ہیں، 4 ایسی باتیں ہیں جن کا جاننا ہر مسلمان پر واجب ہے، جن کا جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یعنی کہ کوئی مسلمان ان باتوں کو جانے بغیر، ان کو اپنائے بغیر، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے بغیر وہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی ان باتوں کو ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک فرض اس سے چھوٹ رہا ہے اور ایک واجب عمل اس سے ترک ہو رہا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ فرض کس کو کہا جاتا ہے، واجب کس کو کہا جاتا ہے، کس کو بولتے ہیں واجب، یا فرض کس کو کہا جاتا ہے؟ دونوں ایک ہی ہیں، فرض کا دوسرا نام واجب ہے، لیکن کس کو بولتے ہیں، واجب یا فرض؟ کوئی جواب دیجئے، واجب کس کو کہا جاتا ہے؟ کمپلسری، نہیں کرے تو گناہ، احسن تم۔ فرض کہا جاتا ایسا عمل جو کمپلسری، لازمی طور پر کرنا ہے، اور نہ کرنے کی صورت میں گنہگار انسان وہاں پر قرار دیا جائے گا۔ اب یہاں پر جو 4 باتیں بطور نصیحت آپ کے سامنے ذکر کی جانے والی ہیں، یہ 4 باتوں کو جاننا کمپلسری ہے ہر مسلمان پر، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ خواتین ہو۔ ہر مکلف، ہر بالغ شخص، چاہے اس کا تعلق مرد حضرات میں سے ہو یا خواتین میں سے ہو، کسی کو کوئی چھوٹ نہیں ہے، ان 4 باتوں کو جاننا ضروری۔ ان میں سے سب سے پہلی بات جو ذکر کی گئی وہ ہے علم حاصل کرنا۔ علم حاصل کرنا یہ انتہائی ضروری، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلیل کیا اس بات کی؟ کمپلسری جو بھی چیز ہم کہتے ہیں اس کے لیے دلیل ہونا ضروری۔ اگر دلیل نہیں رہی تو اس کو ہم کس بنیاد پر کمپلسری قرار دیں گے؟ کمپلسری ضروری ہے، گناہ ہوگا، یہ بات ہم کو کہاں سے معلوم ہوگی؟ یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے معلوم ہوگی، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے معلوم ہوگی۔ مطلب یہ کہ ہمیں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، تم اس بات کو جان لو، یعنی کہ تم علم حاصل کرو۔ انسان جانکار کب بنتا ہے؟ جب وہ علم حاصل کرتا ہے۔ انسان کو معلومات کب آتی ہیں؟ جب وہ سیکھنے کے لیے بیٹھتا ہے، پڑھتا ہے، تو تب جا کر اس کے پاس معلومات آتی۔ اور اللہ رب العالمین نے حکم دیا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ تم اس بات کو جان لو، اس بات کا علم حاصل کر لو، اس بات کا یقین تم کو ہونا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، اللہ ہی سچا معبود، اللہ ہی معبود برحق، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عبادت کے تنہا سچا لائق ہے، اور اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسرا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ دنیا والے بنائیں گے معبود، بہت سارے لوگوں کو معبود بنائیں گے، درختوں کو معبود بنایا گیا، جانوروں کو معبود بنایا گیا، لیکن کیا یہ سچے معبود ہیں؟ نہیں، سچے معبود نہیں۔ سچا معبود کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ بات جاننے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔
اب یہاں پر دیکھیے اللہ رب العالمین نے کیا کیا، فعلم، تم جان لو، آرڈر دیا، حکم دیا اللہ رب العالمین نے. اور یہ عربی کے گرامر کا ایک مسئلہ ہے کہ جب حکم دیا جاتا ہے اور وہاں پر تمام شرائط ضوابط وغیرہ پورے ہوں تو پھر اس کا مطلب وہ حکم، وہ آرڈر لازمی طور پر یا کمپلسری کے لیے ہوتا ہے. اسی لیے یہاں پر شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ ہر مسلمان پر واجب ہے علم حاصل کرنا. اب علم حاصل کرنے کے اندر کون سی چیزیں آ جاتی ہیں؟ 3 چیزوں کا ذکر یہاں پر کیا. ایک ایک بات کو ذکر نہیں کیا بلکہ خلاصے کے طور پر 3 باتوں کا ذکر یہاں پر کیا جو کہ نچوڑ ہے تمام چیزوں کا. سب سے پہلی بات بتائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جاننا. اور گزشتہ درس میں جو ہمارا اختتام ہوا درس کا اسی نقطے پر ہوا، اسی بات پر ہم نے اپنی کلاس کا اختتام کیا تھا کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں انسان جتنا زیادہ جانکاری حاصل کرے گا، جتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں وہ جانے گا، معلوم کرے گا، اتنا زیادہ اس کے ایمان میں مضبوطی آئے گی، اتنا زیادہ اس کی زندگی میں تبدیلی آئے گی. ویسے تو واقعہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں جو ایک مہمان آئے تھے ان کا واقعہ میں نے آپ کو بتایا تھا. لیکن اللہ رب العالمین کے بارے میں جانکار جب بندہ بنتا ہے تو اس کی زندگی پر کیسے اثر پڑتا ہے اس کی 2-4 نمونے میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا. دیکھیے اللہ تبارک و تعالی بصیر، اللہ رب العالمین بصیر. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ بصیر. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے والا. کیا دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ؟ کہ بندہ کیا کرتا ہے، کیا حرکت کرتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، وہ عبادتیں کرتا ہے یا گناہ کرتا ہے، عبادتوں کو ترک کرتا ہے، گناہوں کو انجام دیتا ہے. ہر عمل اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے والا ہے. جب اس کی حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس حقیقت کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس صفت کو اور اس نام کو اچھے سے اگر اللہ کے بندے جان لیں گے تو پھر اس کا اثر کیا ہوگا؟ بندہ جب اندھیرے میں اکیلے میں بھی ہوگا تو تب بھی اس کو خیال ہوگا کہ لوگ مجھ کو دیکھ رہے ہیں یا نہ دیکھ رہے ہیں، اللہ رب العالمین مجھ کو دیکھ رہا ہے. یہ بات یہ کب آئے گی انسانوں کے اندر، مسلمانوں میں یہ بات کب آئے گی؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اس کو علم ہوگا. بس ایسے ہی سن لیے کہ اللہ رب العالمین بصیر ہے، اللہ رب العالمین دیکھنے والا. اب اس کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے دیکھتا ہے اس کا ہم کو معنی اور مفہوم ہی معلوم نہیں، تو کہاں سے ہمارے اندر اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہمارا یقین ہوگا اور اتنی مضبوطی ہوگی؟ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اور نام ہے السمیع. اللہ رب العالمین سننے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والے. اب اللہ رب العالمین کیسے سنتے ہیں اس کی وضاحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمائی. کہا کہ دنیا کے آغاز سے لے کر دنیا کے آخر تک، یعنی کہ قیامت تک جتنے بھی لوگ ہیں تمام کے تمام ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور ایک ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ مانگیں، پکاریں، اپنی حاجت کا سوال کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی ساتھ میں ان تمام لوگوں کی پکار کو سنے گا. اب عموماً دیکھیے یہاں پر گفتگو ہو رہی ہو، 2 لوگ اگر بات کر رہے ہیں تو ہم کو سمجھ میں آتی بات؟ نہیں آتی سمجھ میں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا سننا کیسا ہوگا؟ دیکھیے دنیا کے تمام لوگ ایک ساتھ مل کر اگر اللہ رب العالمین سے مانگیں گے، سوال کریں گے تو ایک ساتھ اللہ رب العالمین ان تمام کی باتوں کو سنتے ہیں اور ان کے جواب دینے، یعنی کہ ان کی ضروریات پوری کرنے کی طاقت، قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہوتی. جب اس حقیقت کو بندہ سنجیدگی سے جانے گا، پڑھے گا، معلوم کرے گا تو کیا ہوگا یہ کہ جب کبھی بھی وہ کسی سے کوئی گفتگو کر رہا ہے، اگر اچھی بات کر رہا ہے تو الحمدللہ، اگر کسی کی غیبت کر رہا ہے تو فوراً اس کے دل میں خیال کیا آئے گا؟ بھائی میں جس کی غیبت کر رہا ہوں گرچہ کہ اس کو بات معلوم نہیں ہوگی لیکن اللہ رب العالمین کیا کر رہے ہیں؟ سن رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سن رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جتنا علم بندے حاصل کریں گے اتنا زیادہ تقویٰ اس کے اندر پیدا ہوگا، اس کے ایمان میں مضبوطی آئے گی، اس کا عقیدہ مضبوط ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس کا بھروسہ ہوگا. اور یہی بنیادی فرق ہمارے اندر اور صحابہ کرام کے اندر.
دیکھیے ہم واقعات سنتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں لگا دیا. بھئی یہ کیسے ممکن؟ یہ کیسے ممکن؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی آ کر پوچھے کہ میرے پاس یہ مال بہت زیادہ عمدہ. جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم میں کا کوئی بندہ نیکی کو اس وقت تک نہیں پا سکتا جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں قربان نہ کر دو. جو چیز تم کو زیادہ پسندیدہ ہے اس کو اللہ کے راستے میں جب تک تم نہیں دیتے تم جو ہے نیکی کو نہیں پہنچ سکتے. ایک صحابی آئے اور آ کر بولے کہ فلاں باغ مدینے کا سب سے نمبر 1 باغ تھا، اور کہا کہ یہ مجھ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اسی لیے میں اللہ کے راستے میں دینے والا ہوں. یہ یقین کب آئے گا، یہ جذبہ کب آئے گا؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہمارا ایمان مضبوط ہو. اور ہمارا ایمان اللہ پر مضبوط کب ہوگا؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہم جانیں گے، اللہ رب العالمین کے بارے میں ہم پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے ذریعے سے اور اس کی صفات کے ذریعے سے. تو یہی نصیحت کی، کہا کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں جاننا. علم کے اندر دوسری چیز بتائی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا، معرفت نبی. نبی کریم صلی اللہ علم کے اندر کیا چیز ہے؟ ایک تو اللہ کے بارے میں جاننا، دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا. بہت سارے ہمارے بھائی ہوتے ہیں، بہت سارے مرد اور خواتین میں سے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر پیدا ہوئے، کیسے زندگی گزارے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نبی بننے سے پہلے کیسی تھی، نبی بننے کے بعد کیسی تھی، اور نبی کو نبی ماننے کا کیا مطلب ہے، نبی کو نبی ماننے کے بعد ایک مسلمان پر کیا چیزوں پر عمل کرنا لازم ہوتا ہے، اس کے کیا تقاضے ہوتے ہیں جس کو پورا کرنا ہر مسلمان پر واجب ہوتا ہے. یہ باتیں تو ہم جانتے نہیں، تو پھر کیسے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اگر ہم پر کسی کا سب سے بڑا احسان ہے تو کون ہے؟ کس کا احسان ہے؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان. اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس دنیا میں دین کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کا جو پیغام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دین ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا. اور آخرت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے فکر مند رہیں گے، ہمارے حق میں سفارشی کریں گے. تو وہاں پر بھی اللہ کے نبی کا احسان ہم پر ہوگا اور یہاں پر بھی ہم پر ہوگا. ہم یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف نام کو جانتے ہیں اور آپ پر، آپ کی رسالت پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں. نہ ہمارا عمل صحیح ہے، نہ ہمارا رویہ صحیح ہے، اور نہ ہی ہم اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. تو کیسے مجھے اور آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب ہوگی؟ سفارش مل سکتی ہے؟ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ قیامت کے دن میری سفارش کا مستحق ہوگا اور میرے بہت زیادہ قریب ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجنے والا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر درود بھیجتے ہوں گے، اور کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر درود بھیجنے کی بھی توفیق ان کو نہیں ہوتی. تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حق ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم جانیں گے تو تب جا کر موجودہ دور میں قریب کی بات ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخیاں کی گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو نازیبا باتیں بتائی گئیں، ان باتوں کو ہم غلط ثابت کر سکتے ہیں. ہم میں کا ہر ایک بندہ یہ جانتا ہے کہ جو کچھ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہی گئیں وہ بے بنیاد ہیں، وہ جھوٹی باتیں ہیں، وہ من گھڑت باتیں. ہم میں کا ہر بندہ یہی کہے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ اس کو غلط ثابت کیسے کریں گے؟ کیا آپ اس کو غلط ثابت کیسے کریں گے؟ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر رسول ماننے کے بعد ہماری سب سے زیادہ محبت آپ سے ہونی چاہیے. اور صحابہ کرام نے اس کا عملی نمونہ پیش کیا تھا. ہجرت کے موقع پر جب مکے سے مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، دیکھیے صحابہ کرام ہو یا پھر ہر مسلمان کی بات ہو، اپنے جان سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ اور اپنی عزت سے زیادہ، اپنے گھرانے سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے. اسی وقت وہ بندہ کامل مومن اور کمپلیٹ مومن ہو سکتا ہے. اور یہ
ایسی بات نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، کہ کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے گھر والوں سے، اس کے مال سے، اس کے والد سے، اس کے بچوں سے سب سے زیادہ پسندیدہ میں اس کے پاس جب تک نہیں ہو جاتا، وہ بندہ کمپلیٹ مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا. صحابہ کرام نے اس کا نمونہ پیش کیا. ہجرت کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، کبھی آپ کے سامنے چلتے، پھر کبھی کچھ خیال گزرتا تو پیچھے سے گزر جاتے، پیچھے آ جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے. پھر تھوڑی دیر کے بعد خیال آتا تو رائٹ سائڈ میں آ جاتے، پھر کبھی لیفٹ سائڈ میں آ جاتے. اصل میں ہوا یہ تھا کہ جن حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکلے تھے، ایک بہت بڑا انعام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لانے والوں کے لیے متعین کیا تھا. بہت بڑا انعام. کہا کہ یا تو زندہ لا لو یا تو آپ کو بے جان مردہ لا لو. کیا انعام ہے؟ 100 سرخ اونٹوں کا انعام. 100 سرخ اونٹوں کا انعام. اور اس زمانے میں آج کے دور میں اونٹ کی جو رقم ہے، اونٹ جو ملتا ہے وہ لاکھوں میں ملتا ہے. اور آج سے 1400 سال پہلے کی بات آپ اندازہ لگائیے کہ 1 لاکھ کی قیمت اس وقت کتنی رہی ہوگی. آج سے اگر ہم 50-60 سال کی بات کریں گے ہم، تو 4 آنے 25 پیسے جس کو کہتے ہیں، اس کی بھی قیمت تھی. اس کو بھی ہم خرید و فروخت میں، لین دین میں استعمال کرتے تھے. جو پرانے لوگ بتاتے ہیں کہ جب ہم کام کرتے تھے تو ہماری جو تنخواہ تھی وہ 10 روپے تھی، 20 روپے تھی، ماہانہ جو ہے اسی سے گزارا ہو جاتا تھا. تو 1450 سال پہلے جو لاکھوں کروڑوں کا انعام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رکھا گیا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی نے پوچھا کہ ابو بکر یہ کیا معاملہ، کبھی آگے جا رہے ہیں، کبھی پیچھے جا رہے ہیں، کبھی رائٹ سائڈ آ رہے ہیں، کبھی لیفٹ سائڈ آ رہے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مشرکین نے بہت بڑا انعام آپ کے اوپر رکھا ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ لوگ آپ کو تلاش کرنے کے لیے آئیں گے، اور مجھے یہ خیال، یہ ڈر گزرتا ہے کہ کہیں کوئی دشمن سامنے سے آ کر آپ پر حملہ کرے گا، سامنے سے حملہ کرے گا. کہ حضرت ابوبکر کو اپنی جان کی فکر نہیں تھی؟ فکر تھی، لیکن اپنی جان سے زیادہ فکر کس کی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی فکر تھی. اسی لیے سامنے آ جاتے، کہتے ہیں کہ اگر کوئی حملہ کر بھی دے تو پہلے مجھ سے گزرنا پڑے. پھر اچانک مجھے خیال آتا کہ شاید پیچھے سے کوئی دشمن حملہ کرے گا تو میں فوراً پیچھے چلا جاتا. کبھی خیال آتا کہ دائیں سے شاید کوئی حملہ کر سکتا ہے، میں دائیں جانب آ جاتا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی جان سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کا اظہار، عملی نمونہ یہاں پر انہوں نے پیش کیا. ایسے کتنے واقعات ہم کو صحابہ سے ملتے. اسی لیے وہ پکے سچے مومن ہیں، مسلمان ہیں، ان کا ایمان کامل، ان کا ایمان مضبوط ہے. اللہ رب العالمین نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا جو سرٹیفکیٹ ہے، اللہ رب العالمین نے اسی دنیا کے اندر اس کو جاری کیا. لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو الزامات اور جو بے بنیاد باتیں بتائی گئیں، العیاذ باللہ، یہ کہا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال یا 7 سال کی لڑکی یعنی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا تھا. اس بات کو بنیاد بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی گئی. اب ہم میں سے ہر مسلمان، چاہے وہ بچہ، چھوٹا بچہ ہی کیوں نہ ہو، اس بات کو غلط جانتا ہے، اور مکمل طور پر وہ غلط جانتا ہے. لیکن سوال یہ ہے، کیا ہمارے دلوں میں اطمینان ہے؟ کیا ہم اس کا جواب دے سکتے ہیں؟ ہم غلط تو بول رہے ہیں، لیکن کیا ہمارے پاس اس کا جواب ہے کہ یہ غلط ہے تو غلط کیوں؟ جواب ہے ہمارے پاس. آپ میں سے کوئی بھائی اس کا جواب دے سکتے ہیں؟ جبکہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں کہ جب ان کا نکاح اللہ کے نبی سے ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کی عمر 6 سے 7 سال کے درمیان. ایک حدیث میں 6 سال کا ذکر آتا ہے اور دوسری حدیث میں 7 سال کا ذکر آتا ہے. اور مفسرین نے، محدثین نے یہاں پر بتایا کہ اصل میں ان کی عمر 6 اور 7 سال کے درمیان تھی، اسی لیے کسی حدیث میں 6 کا ہے اور کسی حدیث میں 7 سال کا ذکر. بہرحال 6 سے 7 سال کی عمر تھی، اس وقت نکاح ہوا. جب 9 سال کی ہوئی تو رخصتی ہو گئی اور باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رہنے لگی. جب یہ بات ثابت ہے کہ ان کی حضرت عائشہ کی عمر اتنی، پھر ہم کیسے اس کو غلط ثابت کریں گے؟ اگر کوئی ہم پر اعتراض کر دے، کوئی کہہ دے جیسے کہ اعتراض ہوا، تو بحیثیت مسلمان
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین رکھنے والے، ایمان رکھنے والے، کیا ہماری اور آپ کی ذمہ داری نہیں کہ اس بات کا دفاع کریں ہم؟ اور دفاع کب کر سکتے ہیں ہم ڈیفینڈ کب کر سکتے ہیں کہ یہ الزام ہے، یہ غلط؟ ہم ڈیفینڈ کب کر سکتے ہیں؟ اسی وقت کر سکتے ہیں جب ہم کو معلوم ہو، اسی وقت کر سکتے ہیں جب ہم کو علم ہو. تو اسی لیے یہاں پر شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں جاننا، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے. ہر مسلمان کے تعلق، ہر مسلمان پر یہ واجب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر پیدا ہوئے، آپ کے اوپر جو بھی الزامات لگائے گئے کم از کم ان کا جواب ہم دے سکیں. جواب نہ صحیح لیکن اپنے دلوں میں کہیں کوئی وسوسہ نہ آ جائے. اب صحیح بخاری کی روایت اگر کوئی پڑھ لے تو یقیناً ہو سکتا ہے اس کے دل میں وسوسہ آ جائے. اسی لیے مختصر طور پر میں اس کا جواب آپ کے سامنے دے دیتا ہوں. دیکھیے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جو نکاح ہوا تھا، اس کے کئی ایک جوابات جو اہل علم نے دیے ہیں، ان میں سے ایک جواب یہ ہے، چونکہ حالات کی ضرورت بھی ہے تو اسی لیے میں موضوع سے تھوڑا ہٹ کر میں آپ کے سامنے اس بات پر گفتگو کرنا چاہوں گا. وہ یہ کہ دیکھیے، ہر جگہ کا ماحول، قانون وغیرہ الگ الگ ہوتا ہے، ہر جگہ کا. اب یہاں پر ہندوستان کا ایک قانون ہے، یا پھر یہاں کے حالات، یہاں کی عادتیں الگ ہوتی ہیں. خود ہندوستان کے اندر جنوب ہند، یہاں کی عادتیں الگ ہوتی ہیں، اور شمال ہند کی عادتیں الگ ہوتی ہیں. نارتھ انڈیا کی جو عادتیں ہیں وہاں کی عادتیں الگ ہوتی ہیں. اور ماضی بہت قریب تک بھی 10 سال یا پھر 20 سال پہلے بھی ہم نے اپنے کئی ساتھیوں سے سنا کہ جب کبھی وہاں پر بچپن میں بچہ جب 1 سال یا 2 سال کا ہوتا تو رشتے میں کیا ہوتا، آپس میں والدین بڑے لوگ دونوں کا رشتہ طے کر دیتے، اور جب وہ بلوغت کو پہنچ جاتے تو ان کی وداعی ہو جاتی، یعنی کہ نکاح گویا کہ ان کا پہلے ہی ہو جاتا. ایسے کئی واقعات آپ نے سنے ہیں، اور تاریخ میں بھی ایسے کئی واقعات ہم کو ملتے ہیں. تو اب کہنے کا مطلب یہ کہ عادتیں مختلف ہوتی ہیں، عادتیں مختلف ہوتی ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے انہوں نے نکاح کیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے، یعنی کہ عمر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کافی بڑے تھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے انہوں نے نکاح کیا. اور حضرت عمر فاروق نے اپنی بیٹی کا نکاح حفصہ رضی اللہ عنہا جو کہ اللہ کے نبی کی زوجہ ہیں، آپ سے نکاح سے پہلے حضرت ابو بکر کے سامنے ان کو پیش کیا. صحیح بخاری کی روایت، صحیح حدیث میں یہ بات ہم کو ملتی. لیکن حضرت ابو بکر نے اس کو قبول نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح کرنے والے ہیں، اشارتاً اللہ کے نبی نے بتایا. تو بہرحال اس زمانے کی وہ بات تھی، یہ عادت تھی، اس زمانے کی یہ عادت تھی. اور اس بات کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے، اس زمانے کی یہ عادت تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے آپ کو نکاح کے لیے پیش نہیں کیا. مسند احمد کی صحیح روایت ہے، حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا صحابیہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہو چکا تھا تو اس وقت آپ کی عمر 50 سال کی تھی. آپ کی عمر کتنی تھی؟ 50 سال. نکاح ہوا تھا 25 سال کی عمر میں، اور جب انتقال ہوا حضرت خدیجہ کا تو اس وقت عمر کتنی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ 50 سال. یعنی کہ 25 سال حضرت خدیجہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے. 50 سال کی عمر میں خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر عرض کیا، الا تزوج یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نکاح نہیں کریں گے؟ اللہ کے نبی نے پوچھا کن سے کروں نکاح؟ حضرت خولہ بنت حکیم نے کہا کہ 2 ہیں، ایک تو باکرہ ہیں جن کا ابھی تک پہلا نکاح بھی نہیں ہوا، وہ پہلی نکاح میں آپ کے پاس آ سکتی ہیں، اور دوسری ہیں ثیبہ، یعنی کہ جن کے نکاح پہلے ہو چکے ہیں، اب وہ بیوہ ہیں، ان سے بھی آپ نکاح کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ باکرہ کون ہے؟ حضرت خولہ نے کہا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ. یہاں پر دیکھیے، وہاں کا ماحول اس بات کو جانتا تھا کہ کم عمر میں شادی کی جا سکتی ہے، اور اس بات کی دلیل کیا؟ خود حضرت خولہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود پیشکش کر رہی. سب سے بڑی دلیل دیکھیے، وہاں کا ماحول یہی تھا، لوگ جانتے تھے کہ یہ عمر کی قابل، یہ شادی کی قابل ہو چکی. اب یہاں پر کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ جا کر حضرت ابو بکر کے گھر میں بات کرو، کیونکہ حضرت ابو بکر کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ. جا کر وہاں پر بات کیے تو حضرت ابو بکر نے کیا کہا، اتصلح لہ، کیا میری بیٹی اللہ کے نبی کے قابل ہیں؟
اگر دیکھیے وہاں پر یہ غلط ہوتا تو کیا ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے اس بات کے لیے راضی ہوتا؟ ہرگز نہیں. انہوں نے یہ کہا کہ کیا میری بیٹی اللہ کے نبی کے قابل ہیں کیا؟ ایک تو رشتہ بھی قریبی رشتہ، اور دوسرا کیا ان کی عادتیں یہ اللہ کے نبی جو کہ آخری پیغمبر ہیں، امام الانبیاء ہیں، ان کے قابل ہیں کیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں قابل. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ سے ہوا، اور اس بات کی دلیل خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی. دیکھیے نکاح تو ہوا تھا 6 سال یا 7 سال کی عمر میں، لیکن جو رخصتی ہوئی تھی وہ 9 سال کی عمر میں ہوئی تھی. اس بات کو ہم جانتے ہیں احادیث کے ذریعے سے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اذا بلغت الجاریۃ 9 سنین فہی امرأۃ، کہ اگر کوئی لڑکی 9 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو وہ کیا ہے؟ وہ عورت، یعنی کہ وہ بڑی ہو جاتی ہے اور وہ نکاح کے قابل ہو جاتی ہے. تو یہاں پر یہ اعتراض کرنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم عمر لڑکی سے آپ نے نکاح کیا، یہ خواہشات کی بنیاد پر العیاذ باللہ اس قسم کے الزامات لگانا جہالت ہے، گمراہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. تو پہلی دلیل تو میں نے آپ کے سامنے دے دی. اور دوسری بات دیکھیے، جو دشمن ہوتا ہے، ہمارے بھی دشمن ہوتے ہیں، ہمارے بھی حاسد ہوتے ہیں، اور ہمارا دشمن کیا ہوتا ہے؟ کبھی ہماری تعریف کرنے کی انتظار میں رہتا ہو. جی اگر ہم سے کوئی عمل ہو گیا تو چلو یہ میرا دشمن ہے، فوراً اس کی میں تعریف کروں گا، اسی کے انتظار میں لگا رہتا ہوں. کیا کرتے ہیں آپ؟ دشمنوں کا کام کیا ہوتا ہے بتائیے؟ دشمن کا کام کیا ہوتا ہے؟ جب کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو لوگوں کے درمیان کیا کریں گے؟ اس کو اچھالیں گے. یہی تو ان کی کوشش ہوتی. اب یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے دشمن تھے، ابو جہل، ابو لہب، بڑے بڑے دشمن. اتنی دشمنی تھی کہ کبھی مار کر بھی زخمی کر دیا. ابو جہل کیا کیا؟ مار کے زخمی کیا. ابو لہب بد دعائیں دے دیا. اور مشرکین مکہ جو آپ کے دشمن تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹے الزامات بھی لگائے بدنام کرنے کے لیے. کیا بولے؟ جادوگر ہیں بولے. کیا بولے؟ رشتے و ناتوں میں دوری پیدا کرنے والا ہے بولے. اب دیکھیے اگر واقعتاً یہ غلط عمل رہا ہوتا یا پھر اس ماحول سے ہٹ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا ہوتا تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن اس موقع کو جانے دیتے؟ اس موقع کو جانے نہیں دیتے. تاریخ کے کسی بھی کتاب کے اندر آپ کو یہ بات نہیں ملتی کہ اللہ کے نبی کے دشمنوں نے اس بات کو موضوع بنا کر اللہ کے نبی کو تانا دیا ہو. کبھی نہیں ملتی اس بات. آج کے دور میں یہ جو باتیں ذکر کر رہے ہیں یہ لوگ، بس یہ حقیقت میں ان کی ہار کی علامت ہے. وہ اسلام کو مٹا نہیں سکتے، وہ اللہ کے نبی کی تعلیمات کو ختم نہیں کر سکتے. بس ایک ہی حربہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ جھوٹے الزامات لگاؤ، جیسے مشرکین نے کیا. مشرکین آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بولے، کیا بولے؟ اگر آپ کو طاقت چاہیے تو بولو، ہم آپ کو طاقت دیں گے. اگر آپ کو مال چاہیے تو بولو، ہم آپ کو مال دے دیں گے. جب یہ بات نہیں چلی تو آ کر بولے کہ اللہ کے نبی ایسا کرو کہ 1 سال ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے، دوسرے سال کیا کریں گے؟ آپ ہمارے رب کی عبادت کرنا. اللہ رب العالمین نے فوراً قل یا ایھا الکافرون یہ سورت کو نازل فرمائی اور کہا کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین مبارک، میرے لیے میرا دین. میں تمہارے رب کی، تمہارے معبودوں کی عبادت کرنے والا نہیں. ڈرا دھمکا کر بھی انہوں نے دیکھا. جب پورے حربے ناکام ہو گئے تو انہوں نے قتل کرنے کی کوشش بھی کی، اس میں بھی ناکام ہو گئے. تو انہوں نے کیا کیا؟ جھوٹے باتیں، اللہ کے نبی پر تہمتیں لگانا، الزامات لگانا. یہ ساری چیزیں کس بات کی علامت ہیں؟ ان کے ہارنے اور ان کے ناکام ہونے کی علامت ہے. تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیا تھا وہ نکاح کوئی غلط نہیں تھا. اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نکاح کے قابل ہو چکی تھیں. اور اہل علم اور جو ماہر ہوتے ہیں انہوں نے اس بات کو ذکر کیا کہ عرب کا ماحول بڑا گرمی کا ماحول ہوتا ہے، دھوپ بڑی شدت کی وہاں پر ہوتی ہے. اور اہل علم نے اس بات کو لکھا ہے کہ جہاں پر گرمی زیادہ ہوتی ہے وہاں پر خواتین بہت جلد شادی کی عمر کو پہنچ جاتی ہیں، بالغ بہت جلدی وہ پہنچ جاتی. جہاں پر سردی والا علاقہ ہوتا ہے اس کے مقابل میں گرمی والے علاقے میں وہاں پر بہت جلد نکاح کی عمر کو یا بلوغت کی عمر کو خواتین پہنچ جاتی ہیں. اس بات کو دنیا بھی تسلیم کرتی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عقلی طور پر بھی حضرت عائشہ نکاح کی عمر کو پہنچ چکے تھے، اور نصاً قرآن کی
احادیث کی آیتوں کے ذریعے سے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے یہ بات ہم نے جان لی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نکاح کی عمر کو وہ پہنچ چکے. اب سوال یہ کہ اللہ کے نبی نے کیا کیوں ایسے؟ دیکھیے اس کی ایک اور بڑا جواب اس کا یہ ہے کہ خواہشات جو ہوتے ہیں وہ کب ہوتے ہیں؟ جوانی میں ہوتے ہیں یا پھر بڑھاپے میں ہوتے ہیں؟ جی جوانی میں ہوتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے رضی اللہ عنہا نکاح کب کیا؟ 50 سال کی عمر میں. اور حضرت خدیجہ سے نکاح کب کیا؟ 25 سال کی عمر میں. 50 سال جوانی ہوتی ہے یا 25 سال کی عمر جوانی کی ہوتی ہے؟ 25 سال کی عمر جوانی سے ہوتی. اور جب 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ سے نکاح کیا تو اس وقت حضرت خدیجہ کے دو نکاح ہو چکے تھے پہلے ہی. ایک نکاح ہو گیا پھر شوہر کا انتقال ہو گیا یا پھر طلاق ہو گئی. دوسرا نکاح ہوا پھر وہی معاملہ. تیسرا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور اس وقت حضرت خدیجہ کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال. یعنی کہ اللہ کے نبی اور حضرت خدیجہ کے رضی اللہ عنہ کی عمر میں کتنا فرق تھا؟ 15 سال کا فرق تھا. اگر خواہشات کی بنیاد پر ہوتا تو کیا ایک نوجوان اپنی خواہشات کو ایک 40 سال اپنے سے 15 سال سے زیادہ عمر کی لڑکی سے یا پھر عورت سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوتا؟ نہیں. اب اس کے بعد دیکھیے 25 سال حضرت خدیجہ کے ساتھ گزارے، 25 سال، اور 50 سال کی عمر میں جب اس کے بعد تقریباً جتنے بھی نکاح ہوئے 10 سال کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی. 50 سال سے لے کر 61 سال 50 to 61 ایئرز کے درمیان جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو اس وقت نکاح دیگر ازواج مطہرات کے ساتھ کیا. اور اس کے بہت عظیم مقاصد. کیوں نکاح کیا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص تعلق تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا. اب حضرت ابو بکر صدیق اب ہوتا ہے خاندان سے اگر کبھی کسی کا رشتہ آ جائے تو فوراً گھر والے پریشان ہو آتے ہیں، بھائی کیسے ہم انکار کریں گے، اگر ہم بولیں گے تو پھر وہاں پر کیا ہو جائے گا، وہ ناراض ہو جاتے. ہم ان کو ناراض نہیں کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے چلو اپنے آپ کو زبردستی صحیح مان ہوتا نہیں ہوتا ایسے. جی بالکل ہوتا. یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی لحاظ سے بھی اور دینی لحاظ سے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت اونچے مقام پر تھے. ان کو انعام بھی دینا مقصود تھا اور ان کے ساتھ رشتے کو بھی مضبوط بنانا مقصود تھا. حضرت ابو بکر کو وہاں پر انعام دینے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا حضرت عائشہ سے. ایک اور مقصد یہاں پر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی احادیث وہ لوگوں تک پھیلانا مقصود. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر تھی 18 سال. 18 سال. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا 47 ایئرز تک زندہ رہی. کتنے ایئرز تک؟ 47 ایئرز تک. مقصد کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کو احادیث کو پھیلانا. اور یہ 47 ایئرز حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دین کے کام کو اللہ کے نبی کے احادیث کو پہنچاتی رہی. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ صحابی بولتے ہیں کہ جب کبھی صحابہ پر کوئی مسئلہ آتا تو فوراً ہم جاتے حضرت عائشہ کے پاس اور ان کے پاس وہاں پر حل ہوتا، ان کے پاس وہاں پر جواب ہوتا احادیث کی شکل میں. جتنے بھی ازواج مطہرات حضرت سودا رضی اللہ عنہا سے جو نکاح ہوا تھا، اب جانتے ہیں حضرت سودا کی عمر کتنی تھی؟ 55 سال کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی 50 سال اور حضرت سودا کی عمر تھی 55 سال. اگر خواہشات کے مطابق نکاح کرنا ہوتا تو کیا 55 سال کی عمر میں جو خاتون ہے اس سے نکاح کوئی کرتا؟ نہیں. یہاں پر مقاصد تھے. وہ مقاصد کیا تھے؟ اس وقت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ جنگ میں جاتے تھے اور جو صحابہ ان میں شہید ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی فیملی کو، ان کے خاندان والوں کو سہارا دینا بھی چاہتے تھے. سہارا دینا مقصود تھا وہاں پر. حضرت سودا رضی اللہ عنہا سے جو نکاح ہوا وہ اور ان کے شوہر دونوں اسلام لائے، حبشہ کی طرف ہجرت کی. جب واپس آئے تو ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا. اب یہاں پر حضرت سودا اور ان کے شوہر دونوں مسلمان، لیکن ان کا پورا گھرانہ کفر پر تھا، شرک پر تھا. اور حضرت سودا رضی اللہ عنہا اپنے گھرانے کے پاس واپس جائیں گی تو ان کے اپنے ایمان کا خطرہ، ان کو تکلیف پہنچانے کا ڈر. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر دیکھا کہ پہلے ایمان لانے والوں میں حضرت سودا اور ان کے شوہر ہیں. اب ان پر تکلیف ہے، اب ان کو فتنے سے بچانے کے لیے، تکالیف سے بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا. کس مقصد کے خاطر نکاح کیا؟ ان کو سہارا دینے کے لیے نکاح. ایسے بہت سارے واقعات دین کو پہنچانے کے لیے. حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا تقریباً ہجرت کے 6 سال
ایک غزوہ ہوا، غزوہ بنو المستلق اس کو کہا جاتا ہے. اس میں قیدی بنا، سردار کی بیٹی تھی، قیدی بنا لی گئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کو تقسیم کر دیا. غلام، وہاں پر غلاموں کا دور تھا، تقسیم کر دیا. تو ایک صحابی کے حق میں حضرت جویریہ چلی گئیں. حضرت جویریہ ایک صحابی کے حق میں چلی گئی، ان کے حصے میں آ گئی، یعنی کہ اب وہ ان کے مالک تھے. لیکن حضرت جویریہ تھیں وہ سردار کی بیٹی. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آ کر عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آزاد ہونا چاہتی ہوں، کیونکہ میں تو سردار کی بیٹی ہوں، اب میرے لیے مناسب نہیں کہ میں غلام بن کر زندگی گزاروں، اسی لیے میں آزاد ہونا چاہتی ہوں. اور میں نے مکاتبہ کر لیا، یعنی کہ ڈیلنگ ہماری ہو گئی، اتنی رقم اگر میں دوں گی تو مجھے آزاد کر دیا جائے گا. میرے مالک مجھ کو آزاد کرنے کے لیے تیار ہیں، میں جن کے حصے میں ہوں وہ مجھ کو آزاد کرنے کے لیے تیار، لہٰذا آپ میری مدد کیجئے. دیکھیے اللہ کے نبی کے اخلاق سے کتنے زیادہ متاثر. ایک تو قیدی ہیں، کن کے قیدی ہیں؟ خود اللہ کے نبی، مسلمانوں کے قیدی، اور مدد مانگنے بھی گئے تو کس سے گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا یقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تم کو اس سے بہتر پیشکش کرتا ہوں. بولے کیا ہے؟ بولے کہ میں تم کو آزاد بھی کر دوں گا، رقم بھی دے دوں گا، اور میں تم سے نکاح کر لوں گا. وہ فوری طور پر قبول ہو گئیں. یہ نکاح کرنے کا مقصد یہاں پر کیا تھا؟ اس کا مقصد اسی واقعے کے اندر آگے ملتا ہے. جب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آ گئیں تو صحابہ نے کیا کیا؟ بھئی یہ تو حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کی بیوی بن گئیں، اب ان کے خاندان کی جتنے بھی لوگ ہمارے پاس قیدی اور غلام بنا کر رکھے گئے، یہ اللہ کے نبی کے سسرال والے. اب اللہ کے نبی کے سسرال والوں کو ہم کیسے قیدی بنا کر رکھیں گے؟ چلو آزاد کر دو ان سب کو آزاد کر دیے. جب آزاد وہاں پر کیے تو اللہ کے نبی اور مسلمانوں کے اخلاق سے اتنے زیادہ وہ لوگ متاثر ہو گئے، تقریباً سارے لوگ اسلام قبول کر لیے. کس کے ذریعے سے؟ ایک خاتون کے ذریعے سے، ایک عورت حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے. دعوت کا مقصد تھا یہاں پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے غرض سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، نبی تھے، رسول تھے، الہام ہوتا تھا، وحی ہوتی تھی، اللہ کی جانب سے وہاں پر احکامات دیے جاتے تھے. تو بہرحال بہت سارے مقاصد تھے. ان باتوں کو ہمیں جاننا ضروری. یہ کب ہم جان سکتے ہیں؟ جب ہم جانکاری حاصل کریں گے، علم حاصل کریں گے. اگر علم نہیں ہوگا تو پھر یہ ساری باتیں ہم دوسروں کی باتیں سن لیے، امر بھلے سے انکار کر دیے، لیکن کبھی نہ کبھی شیطان اس تعلق سے ایک بات ضرور ڈالے گا. شیطان ضرور بات ڈالے گا. اور یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بات کہی. صحیح بخاری کی روایت، صحیح حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شیطان تم میں سے کسی کے پاس آئے گا اور کہے گا کہ من خلق ھذا، کہ اس چیز کو کس نے پیدا کیا. اب انسان کے دل میں بات آتی ہے اللہ نے پیدا کیا. من خلق ھذا، اس کو کس نے پیدا کیا؟ انسان کے دل میں بات آتی ہے کہ اللہ نے پیدا کیا. آخر میں یہ سوال آئے گا، شیطان یہ سوال کرے گا من خلق اللہ، اللہ کو کس نے پیدا کیا. اب یہاں پر انسان کا دل کیا ہو جائے گا؟ وسوسوں کا شکار ہو جائے گا. انسان کے دل میں خیالات آئیں گے، حقیقت اللہ کہاں سے آگے، العیاذ باللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایسا خیال آئے تو فوراً اعوذ باللہ بسم اللہ تم کو پڑھ لینا چاہیے، اعوذ باللہ پڑھ لینا چاہیے. ان خیالات کو، ان وسوسوں کو آگے پروان نہیں دینا چاہیے. چیز تو شروع ہوئی تھی اچھے طریقے سے، اس کو کس نے پیدا کیا، اس کو کس نے پیدا کیا، لیکن بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے وسوسہ انسان کے دل میں ڈال دیا. تو آج ہم اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے اوپر یہ الزامات، لیکن کبھی شیطان اگر اسی بات پر سوچنے پر کسی انسان کو مجبور کر دے، اگر اس کے پاس جواب نہ ہو، اگر اس کے پاس علم نہ ہو، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وسوسے میں وہ مبتلا ہو جائے گا. اب ہو سکتا ہے یہی چیز اس کی گمراہی کا سبب بنے. اسی لیے یہاں پر نصیحت کرتے ہوئے فرمایا شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ علم حاصل کرنا اللہ رب العالمین کے بارے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ضروری ہے. تیسری بات جو علم کے اندر ہے وہ ہے دین کے بارے میں جاننا. دین کس کو بولتے ہیں؟ قرآن اور حدیث کا جو مجموعہ ہے، قرآن و حدیث، قرآن اور صحیح احادیث. ہم حدیث نہیں بولیں گے بلکہ صحیح احادیث بولیں گے. قرآن اور صحیح احادیث کا جو مجموعہ ہے اس کو دین بولیں گے. یہ بھی ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے، اور خاص کر کے ایسے باتیں جاننا ضروری ہے جس پر ہم کو عمل کرنا چاہیے، جو چیزیں ہم پر واجب ہے، وہ جو چیزیں ہم پر واجب ہیں. جیسے مثال کے طور پر کوئی بندہ مسلمان ہے، بالغ ہے، عاقل ہے، صحت مند ہے، نماز پڑھ سکتا ہے. اب اس پر واجب ہے کہ وہ نماز کا طریقہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جانے.
واجب ہے اس پر. اگر وہ یہ کہے کہ مجھے نماز پڑھنا نہیں آتا تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ گنہگار ہو رہا ہے. اگر کسی کے پاس مال ہے، زکات دے سکتا ہے، وہ مال وہ زکات ادا کر سکتا ہے، تو اس پر واجب ہے کہ زکات کیسے نکالی جائے گی یہ باتیں وہ جانے. دین جاننے کا مطلب کیا ہے؟ جو باتیں انسان پر سیکھنا واجب ہوتی ہیں ان باتوں کو جاننا، ان باتوں کو جاننا. تو بہرحال علم کے اندر یہ تینوں چیزیں آ گئی. دوسری چیز جس کو جاننا ضروری ہے وہ ہے عمل. دیکھیں انسان کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کے مقاصد ہوتے ہیں، اس کا مقصد ہوتا ہے، گول اس کا ہوتا ہے، اس کا ایم، اس کا کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، اس کے مقاصد ہوتے ہیں کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں تو کس لیے کر رہا ہوں. اگر کوئی بی ٹیک انجینئرنگ کر رہے ہیں تو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ میں انجینئرنگ کر کے مجھے یہ کرنا ہے. اگر آپ کوئی دوسری پڑھائی کر رہے ہیں تو اس کا مقصد ہوتا ہے. تو ویسے ہی علم حاصل کرنے کے بعد ہمارا کیا مقصد ہونا چاہیے؟ تو کہا کہ عمل. علم کا حاصل کرنے کے بعد دوسرا کیا ہے؟ عمل. یہ مقصد ہے. اور علم کا ثمرہ، پھل ہے یہ عمل. علم نافع، فائدہ مند جو علم ہوتا ہے، جس کی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اللہم انی اسألک علما نافعا، نفع بخش علم. فائدہ مند علم کون سا ہے؟ وہ علم ہے جو ہمیں عمل کی طرف لے آئے. ایسا علم ہے جو عمل سے ہم کو دور کرتا ہے یا عمل کی دعوت نہیں دیتا، تو پھر ایسے علم کی تو اللہ رب العالمین کو تو ضرورت ہی نہیں. اور قرآن مجید میں سورہ فاتحہ میں آپ لوگ پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم صراط الذین انعمت علیہم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. دو لوگوں کا یہاں پر ذکر کیا. ایسے لوگوں کے راستے پر اللہ ہم کو مت چلا جن پر تیرا غصہ نازل ہوا، المغضوب، ولا الضالین، اور جو گمراہ ہو گئے. ان دونوں کے راستے پر ہم کو نہیں چلانا. مفسرین یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ المغضوب علیہم، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اللہ کا غصہ نازل ہوا، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ یہود ہیں، یہودی. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس علم تھا، تورات ان کے پاس تھی، موجود تھی، لیکن وہ کیا نہیں کرتے تھے؟ عمل نہیں کرتے تھے. تو اسی لیے ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا. وَلَضَّالِّينَ، اور جو گمراہ ہو گئے. ضالین سے مراد کون ہے؟ نصارہ ہے، عیسائی، کرسچین لوگ مراد ہیں اس سے. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس علم نہیں تھا لیکن عمل کرنے کا زبردست جذبہ تھا. وہ عمل کرتے تھے اور عمل کے اندر اتنا آگے وہ نکل گئے تھے کہ اپنی ساری دنیاوی زندگی اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار. پوپ وغیرہ آپ جانتے ہیں، رہبانیت کس کو بولتے ہیں؟ شادی نہیں کرنا ہے، اچھی غذا نہیں کھانا ہے، مسالے دار غذا نہیں کھانا ہے، جو ہے ہم ساری چیزوں سے، فیملی کے ساتھ ہم کو کوئی تعلق نہیں رکھنا ہے، سیدھے جائیں گے، ہم الگ تھلگ رہیں گے، اللہ کی عبادت کریں گے. اللہ نے تو اس سے منع کیا قرآن مجید میں. خود ان کو بھی اس بات سے روکا گیا تھا، اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا، لیکن وہ گمراہ ہوئے. کیوں گمراہ ہوئے؟ علم، بغیر علم کے عمل کرنے کی وجہ سے. تو معلوم یہ ہوا کہ علم اگر ہے، عمل نہیں کریں گے تو تب اللہ کا غصہ نازل ہوگا. اگر علم نہیں ہے اور عمل کریں گے تو گمراہ انسان ہو جائے گا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے ان دونوں کے راستے پر نہیں چلانا. مطلب یہ کہ مجھے علم نہیں ہو، اس سے بھی اللہ مجھے بچا لے. علم ہے اگر عمل نہیں ہے تو اس سے بھی مجھ کو بتا لے. کیا دعا کرتا ہے وہ؟ کیا کس چیز کا گویا کہ وہ سوال کر رہا ہے؟ علم بھی ہو مجھ کو اور عمل بھی ہو، عمل کی بھی توفیق مجھ کو ہو. اس بات کی دعا اللہ رب العالمین سے وہ مانگتا ہے. تو بہرحال یہ مقصد انسان کا ہونا چاہیے علم حاصل کرنے کا. ایک اور مقصد علم حاصل کرنے کا، تیسری چیز نصیحت کے طور پر دعوت دینا. یعنی کہ جو علم ہم حاصل کر رہے ہیں، ان علم حاصل کرنے کا پہلا مقصد کیا ہے؟ اس کا فائدہ خود ہم کو ہو، نفع بخش فائدہ مند علم. فائدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم کو بھی ہو سکتا ہے اور ہمارے علاوہ 4 لوگوں کو بھی ہو سکتا ہے، دوسرے ہمارے اطراف کے لوگوں کو بھی ہو سکتا ہے. جب ہمارا فائدہ ہو گیا تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ 4 لوگوں میں دوسرے لوگوں کو بھی ہم فائدہ پہنچا رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے حکم دی ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. ادعو، آپ بلائیے، آپ دعوت دیجئے. یہاں پر بھی آرڈر، حکم. اسی لیے کہا کہ ہر مسلمان پر یہ واجب، ہمیں جتنا علم ہے اپنے علم کے دائرے میں. اسی لیے کہا گیا کہیں پر اگر کوئی غلطی دیکھ رہے ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ اس غلطی کو ہاتھ سے روک سکتے تو ہاتھ سے روکنا چاہیے. اگر نہیں روک رہے تو کیا ہوگا؟ آپ گنہگار ہوں گے. اگر آپ روک سکتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر باپ ہے، بیٹے پر اس کو اختیار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. اگر بیٹا غلطی کر رہا ہے، باپ دیکھ کر خاموش بیٹھ گیا تو باپ گنہگار ہوگا وہاں پر.
کیوں یہاں پر غلطی گناہ سے روکنا لازمی ہے اس کو، اگر نہیں روک رہا ہے تو پھر وہ گنہگار ہوگا۔ معاشرے میں اگر ہماری حیثیت ایسی ہے کہ لوگ ہماری بات کو سنتے ہیں، لوگ ہماری بات کو مانتے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھ کر کہ اگر ہم بتائیں گے ان کو تو پھر ہمارے سے کیا ہو جائیں گے، وہ دور ہو جائیں گے، ہماری عزت کم ہو جائے گی، وہ ہم سے اچھے سے پیش نہیں آئے گا، اگر یہ سوچ کر ہم اپنی عزت کے خاطر، اپنے مفاد کے خاطر، اپنے فائدے کے خاطر اگر دعوت کا کام چھوڑ دیے تو پھر ہم گنہگار ہو جائیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگوں پر جب عذاب آئے گا تو پھر یہ لوگ بھی اس کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ اور اس کے بالخلاف اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيَهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، جب تک کہ اصلاح کرنے والے لوگ قوم میں موجود ہیں ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیے یہاں پر کتنی بڑی سستی یا پھر غفلت میں ہم لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال تیسری چیز جو کہا گیا ادعو الی سبیل ربک، دعوت دینا۔ اب دعوت کا کام کیسے ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے الی سبیل ربک، کس کی طرف دعوت دینا ہے؟ اللہ کے راستے کی طرف دعوت دینا۔ اللہ کا راستہ کون سا ہے؟ توحید کا راستہ ہے۔ توحید اللہ کا راستہ ہے، اگر اس راستے پر چلیں گے تو اللہ رب العالمین تک ہم پہنچ پائیں گے۔ توحید کے علاوہ شرک کے راستے پر چلیں گے تو کہاں تک پہنچے گا بندہ؟ شیطان تک پہنچے گا، اور شیطان کہاں پر لے جائے گا؟ شیطان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم۔ اور اللہ رب العالمین کی جو توحید ہے، توحید تک پہنچنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہم کو پڑتی ہے؟ قرآن اور حدیث، ہر جگہ پر دلیل، ہر جگہ پر دلیل۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عبادتوں کے اندر کوئی بھی عبادت اس وقت تک انسان نہیں کرے گا جب تک کہ اس کو عبادت کرنے کی دلیل نہ مل جائے۔ یعنی کہ فجر کی نماز یہ عبادت ہے یا نہیں ہے؟ ہم فجر کی نماز اسی وقت پڑھیں گے جب قرآن و حدیث میں اس کی دلیل ہے۔ جو بھی عبادت ہم قربانی کرتے ہیں اس کی دلیل ہے یا نہیں؟ رمضان کے روزے رکھتے ہیں، دلیل ہے یا نہیں؟ تو جب تک دلیل موجود ہے، پروف ہم کو ملتا رہے گا تو تب تک ہم عمل کرتے رہیں گے۔ جب دلیل نہیں ملے گی تو تب ہم کیا کریں گے؟ خاموشی اختیار کریں گے۔ اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ بدعت کہا جاتا ہے۔ سیدھی سیدھی سی بات ہے، اگر دلیل ہے تو عمل کرو، دلیل نہیں ہے تو عمل مت کرو۔ لیکن یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ بغیر دلیل کے اگر عمل کر رہے ہیں تو انسان کیا ہو جاتا ہے؟ وہاں پر گمراہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ بغیر علم کے وہ عمل کر رہا ہے۔ بس یہ موٹی سی بات ہم کو، چھوٹی سی بات سمجھنے کی۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین نے فرمایا الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ۔ دیکھیے یہاں پر بات ہم کو دلیل مل گئی۔ حکمت کا کیا معنی یہاں پر؟ علم کے ساتھ، علم کے ساتھ۔ اب حکمت کے معنی لوگ اردو کی حکمت لے لیتے ہیں۔ اردو میں حکمت کس کو بولتے ہیں؟ آئیڈیا، مطلب ایک دم سوچ سمجھ کر ہم کوئی کام کرنا، اس کو ہم حکمت لیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر مفسرین نے، صحابہ کرام نے اس آیت کی تفسیر کے اندر بتایا کہ حکمت سے مراد یہاں پر علم ہے۔ قرآن و سنت کے علم کی روشنی میں تم کیا کرو؟ لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ۔ ورنہ اگر علم نہیں ہوگا تو لوگ کیا کریں گے؟ بھائی یہاں سے آؤ، کسی غیر مسلم کو بول رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں کہ بتوں کی عبادت مت کرو، بتوں کے سامنے سجدہ مت کرو، لیکن آؤ مسلمان بن جاؤ، قبروں کے سامنے سجدہ کرو۔ قبروں کے سامنے سجدہ کرنے کی دلیل ہے؟ نہیں، بلکہ اس کے برعکس، سجدوں کے، قبروں کے سامنے سجدہ نہیں کرنا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے جو قید لگائی کہ علم کی روشنی میں دعوت ہونی چاہیے، یہ ضروری، یہ ضروری۔ اگر علم، بغیر علم کے اگر آپ کسی کو دعوت دیں گے تو ہو سکتا ہے آپ اس کو گمراہی کی طرف ہی لے جا رہے ہوں۔ تو اسی لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ بالموعظۃ الحسنہ، اور اچھے انداز میں اس کو بتانا ہے۔ اچھے انداز کا مطلب یہ نہیں کہ سامنے والے کو جو چیز پسند ہے اسی کے بارے میں ہم بتائیں، نہیں، اچھے انداز کا یہ مطلب نہیں۔ تو کیونکہ لوگ تو یہی چاہیں گے کہ بھائی ہماری غلطیوں پر ہم کو کچھ نہ کہا جائے۔ اگر کہیں پر لوگ سود کا کاروبار کرتے ہیں تو کیا سود کے کاروباری یہ بات کو پسند کریں گے کہ جمعے کا خطبہ سود کی حرمت پر کوئی پسند کرے گا؟ یہ نہیں پسند کرے گا۔ تو کیا خطیب کی یہ ذمہ داری ہے کہ لوگ اس بات کو پسند نہیں کرتے تو چلو اچھے انداز میں کیا کروں گا؟ دوسری بات بتا دوں گا۔ تو کیا یہ مراد ہے آیت کے اندر؟ نہیں، اچھے انداز سے مراد یہ ہے کہ آپ اس انداز میں سمجھاؤ کہ سامنے والا اپنی غلطی کو سمجھ جائے، اسلوب ہمارا اچھا ہونا چاہیے۔ تو بہرحال یہ دعوت۔ اور چوتھی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرنا، صبر کرنا۔ علم حاصل کرنے کے راستے میں رکاوٹیں آئیں گی بہت زیادہ۔ کبھی خیال آئے گا کہ بھئی آج شام میں تو دعوت، کبھی خیال آئے گا کہ آج اتوار ہے، ایک ہی دن موقع ملتا ہے، گھر والوں کے ساتھ رہیں گے، کبھی کچھ اور خیال آتا ہے۔ ہم کیا کریں گے؟ اپنے خیالات
جو ہم کو علم کے راستے سے روکتے ہیں اس پر ہم کیا کریں گے؟ صبر کریں گے. صبر کا مطلب کیا؟ روکنا، منع کرنا. خیر کے کام میں جب رکاوٹ آتی ہے تو کیا کریں گے؟ اس رکاوٹ کو روکنا، اسی کو صبر کہا جاتا ہے. جب علم حاصل کر لیا، ہم کو معلوم ہے کہ نمازیں فرض، جیسے اذان ہو رہی، بھائی چلو بعد میں قضا کر لیں گے، ہمارا دل نماز پڑھنے سے روکتا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ عمل کے لیے ہم کو رکاوٹ بن رہی، عمل کے لیے ہمارے سامنے رکاوٹ آ رہی، تو ہم کیا کریں گے؟ اس پر صبر کریں گے. مطلب یہ کہ اس رکاوٹ کو روکیں گے اور نماز کے لیے چلے جائیں گے. علم حاصل کرنے کے لیے بھی آپ کو صبر کی ضرورت، عمل کے لیے بھی آپ کو صبر کی ضرورت، اور دعوت کے میدان میں بھی آپ کو صبر کی ضرورت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا نہیں ستایا گیا. صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں؟ صحیح دین پر نہیں ہیں؟ پھر ہم کیوں چھپ چھپ کر رہے ہیں کہ اللہ کی مدد ہم پر نہیں آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم اتنی جلدی بیزار ہو گئے؟ ہم سے پہلے جتنے انبیاء جو گزرے ہیں ان انبیاء کے ساتھ کیا معاملہ ہوا جانتے ہو آپ لوگ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ سے کہ ان کو آدھا گڑھا کھود کر آدھا ان کو زمین میں گاڑ دیا جاتا اور سر کے اوپر سے آری اور بلیڈ ان کے اوپر چلا دیا جاتا اور ان کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے. اتنے بڑے بڑے آزمائش سے وہ گزرے اور تم سکون سے اطمینان سے بیٹھے اور کہتے ہو کہ اللہ کی مدد تمہارے پاس آ جائے. تم ایمان لا لیے تو کیا دنیا میں تم بادشاہ بن جاؤ گے؟ نہیں، اس کے لیے آزمائشیں، قربانیاں دینی پڑیں گی. دین کے راستے میں، دعوت کے راستے میں آپ کو قربانیاں پیش کرنا پڑے گا. یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اور اسلاف کرام کے ایسے بے شمار واقعات ہم کو ملتے ہیں. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جانتے ہیں، بہت بڑی شخصیت امام احمد بن حنبل. جب خلق قرآن کا مسئلہ یا قرآن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، اللہ کی گفتگو، اور اللہ کی گفتگو اللہ کی صفت، تو اللہ کی صفت اس کو ماننا. لیکن اس زمانے میں گمراہی پھیل گئی تھی اور کہا کہ قرآن اللہ کی مخلوق. مخلوق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کا خاتمہ ہو جائے گا. ہر جو مخلوق ہے کیا وہ ہمیشہ زندہ رہے گی، باقی رہے گی؟ نہیں، اس کا خاتمہ ہو جائے گا. اس وقت یہ گمراہی پھیلی کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، العیاذ باللہ. حالانکہ قرآن کیا اللہ کی صفت، کلام ہے، اللہ کی صفت. اگر یہ کہیں گے کہ یہ قرآن ختم ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کی صفت انکمپلیٹ ہے. اگر قرآن کو مخلوق مانیں گے تو اللہ رب العالمین کی صفت کے اندر، کوالٹی کے اندر وہاں پر اثر پڑے گا. اسی لیے اہل السنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی کلام ہے. تو بہرحال اس وقت بعض لوگ کیا کیے، اپنی جان بچانے کے لیے بولے کہ بادشاہ کے سامنے، وقت کے حاکم کے سامنے بول دیے کہ ہاں قرآن یہ اللہ کی مخلوق. دل تو اس پر راضی نہیں تھا، وہ چھپائے ہوئے تھے. اور بعض لوگ تو گمراہ ہو گئے تھے اور کہا کہ نہیں اللہ کی مخلوق. لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں، یہ قرآن اللہ کا کلام، یہ اللہ کی صفت، یہ مخلوق ہو نہیں سکتی. جیل میں ڈال دیے ان کو، پھر بھی نہیں مانے. ایک جلاد، زبردست ہٹا کھٹا جلاد وہاں پر مسلط کر دی. خود جلاد کی الفاظ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں اگر اتنی زور سے ان کے اوپر جو کوڑے مارتا، اگر ایک کوڑا اگر زبردست ہاتھی پر بھی اگر لگ جاتا تو وہ ہاتھی جو تکلیف سے تڑپ اٹھتا. اتنے بڑے بڑے اور زبردست کوڑے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر لگائے گئے، لیکن اپنے موقع سے کبھی وہ بدلے نہیں. وہ اپنے موقف سے، اپنے فتوے کو بدلے نہیں، اپنے اس بات کو نہیں بدلے. وہ آخر تک بھی اسی بات پر تھے کہ یہ کلام قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت. یہ دعوت کے راستے میں صبر کرنا یہ ضروری ہے. ہو سکتا ہے آپ کے گھر والے، ہو سکتا ہے خاندان والے، ہو سکتا ہے رشتہ دار، ہو سکتا ہے ہمارے اڑوس پڑوس کے لوگ ہم سے دور ہو جائیں، لیکن صبر کرنا یہ لازمی چیز. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ ہم دلیل کی بات کر رہے ہیں. اگر اس بات کی یہ چاروں باتیں ہیں، اس بات کی دلیل نہ دے تو پھر ناانصافی ہوگی. بڑی آسان سی دلیل ہے، اب سبھی لوگ اس کو جانتے ہیں. سورۃ العصر آپ کو یاد ہے، اسی سورہ عصر کے اندر 4 باتوں کی دلیل ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر. اللہ رب العالمین نے زمانے کی قسم کھائی اہمیت بتانے کے لیے کہ آگے جو کچھ باتیں آنے والی ہیں وہ بہت اہم باتیں، اور کہا کہ ہر انسان نقصان میں ہے، خسارے میں، سوائے 4 لوگوں کے. وہ 4 باتیں کیا؟ الا الذین آمنوا، جو ایمان لے آئے. ایمان لانے کے لیے کس بات کی ضرورت ہے؟ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، علم کی ضرورت، یعنی کہ علم کی دلیل ہم کو مل گئی. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیا، عمل کی دلیل بھی ہم کو مل گئی. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنا، یعنی کہ حق کی بات بتانا، یعنی کہ دعوت کی دلیل ہم کو مل گئی. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ،
اور کیا کریں گے ہم؟ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا، یعنی کہ صبر کی بھی دلیل ہم کو مل گئی۔ تو ان چاروں باتوں کی دلیل سورۃ العصر کے اندر موجود ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ رب العالمین بندوں پر حجت قائم کرنے کے لیے اس سورے کے علاوہ اگر دوسری کوئی باتیں نازل نہ کرتا تو تب بھی حجت قائم ہو جاتی۔ کبھی دیکھیے ہوتا ہے، اگر آپ کسی کو کوئی کام دیں اور اگر وہ نہ کرے تو آپ کیا بولتے ہیں؟ بھائی میں تو پہلے ہی تم کو بتا دیا تھا۔ جی، اس کو بولتے ہیں حجت قائم کرنا، میں تو پہلے ہی بتا دیا تھا تم کو۔ اگر آپ کسی کو کوئی بات نہیں بولے، بعد میں آپ اس کو بول رہے ہیں کہ یہ عمل کیوں نہیں کرے، تو وہ کیا وہاں پر بہانہ پیش کرے گا؟ بھائی آپ مجھ کو بولے ہی نہیں، اگر آپ بولتے تو میں کرتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے جملے کا مطلب ہی اللہ رب العالمین ہم کو زندگی گزارنے کا جو طریقہ پورے قرآن مجید کی اندر جو بتایا ہے، احادیث کے اندر ہم کو جو ملتا ہے، اگر یہ تمام باتیں اگر نہ بھی بتا دی جاتی، صرف سورہ عصر کا اگر نازل ہوتی تو سورہ عصر کے اندر ان تمام باتوں کا نچوڑ ہے، ان تمام باتوں کا خلاصہ ہے۔ تو اس بات کی بڑی اہمیت ہے۔ تو انشاءاللہ آج کا درس اسی پر ہم روکتے ہیں، اذان کا بھی وقت بالکل قریب ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق بولنے، حق سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہماری جو گفتگو ہوگی وہ اگلے درس میں آگے ہم انشاءاللہ باتیں پڑھیں گے۔ آپ سے گزارش بھی ہے کہ آپ لوگ انشاءاللہ اگلے دروس میں حاضر ہوں، اپنے وہ بھائی جو آج غیر حاضر ہیں ان کو لانے کی کوشش کریں آپ، اور آپ بھی غیر حاضری سے بچیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ علم حاصل کرنا واجب ہے، اور بالخصوص عقیدے کا علم حاصل کرنا واجب ہے۔ تو اسی کے لیے اپنے نوجوان بھائیوں دوستوں کو بھی آپ یہاں پر لائیں، خواتین کو بھی آپ یہاں پر لائیں۔ اگر یہ موقع اگر ہاتھ سے چلا جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہم کو جواب دینا پڑے گا۔ یہ خیال اور یہ احساس اپنے اندر پیدا کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کسی کے پاس کوئی سوال ہو تو سوال کر سکتے ہیں، اس کو ختم کر دیجیے اس کو۔